الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آج کے اس درس کے اندر شیخ سعد الزاتری حفظہ اللہ نے قتال کفار کے لیے ایک بہت ہی اہم شرط کا ذکر کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ مسلم حاکم کی سربراہی میں ہو۔ دراصل جو خوارج رہے ہیں اسلامی تاریخ کے اندر، جو بھی خوارج پائے جاتے رہے ہیں اور جن کی فطرت میں ہے خروج، بغاوت، فساد اور فتنہ پھیلانا، انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ تمام مسلمان جو پائے جاتے ہیں، یعنی اس روئے زمین پر جتنے بھی مسلمان پائے جاتے ہیں، ضروری ہو کہ اس کا ایک ہی حاکم ہو، ایک خلیفہ ہو، اور اس کے ماتحت سارے مسلمان ہوں، یہ بیچ میں سرحدیں نہ ہوں اور 50 حاکم نہ ہوں، سب کا خلیفہ ایک ہو۔ تو یہ کہتے ہیں کہ وہی شرعی حاکم ہے، وہی خلیفۃ المسلمین ہے، اور اسی کو جو ہے خلافت کہا جائے گا، ایسا اور ویسا۔ یہ دراصل یہ بات جو یہ کہتے ہیں اور یہ فساد والی فکر جو یہ رکھتے ہیں، جو اس وجہ سے کہ انہیں اپنے فساد کو جاری رکھنا ہے، اور ان کی جو اپنی فکر ہے اس کو قائم رکھنا ہے۔ حالانکہ یہ امکانیہ بنی امیہ کا جو دور رہا ہے اس کے بعد ختم ہو گیا، اور ان کے بعد عباسی خلفاء آئے۔ عباسی حکومت کے آنے کے بعد سب لوگ جانتے ہیں کہ مسلمان متعدد خلفاء اور حکمرانوں میں بڑھ گئے، اور یہ شروع زمانے ہی کی بات ہے۔ چنانچہ 132 ہجری میں خلافت بنی امیہ کا خاتمہ ہو گیا ملک شام سے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل ختم ہو گئے، بلکہ وہی لوگ جا کر کے، انہی میں سے کچھ افراد جا کر کے اندلس کے اندر انہوں نے اپنی ایک حکومت قائم کی، اور جو 800 سال تک چلی ہے۔ اس کے بعد جب عباسی خلافت آتی ہے تو ایک خلیفہ نہیں رہ جاتا ہے، کئی خلیفہ ہو جاتے ہیں، اور خود عباسی دور ہی میں آگے چل کر کے 150 سال کے بعد انہی کے گورنر مختلف علاقوں میں اپنی آزاد ریاستیں قائم کر دیتے ہیں۔ اسی وقت امت کا اس بات پر اجماع ہو گیا کہ ظاہر سی بات ہے مختلف جگہوں پر حکام پیدا ہو گئے، ان کو شرعی حاکم مانا گیا، اور یہ کہ جو بھی مسلمان جس حاکم کی ماتحت میں ہے وہ اسی سے بیعت کرے گا، اور وہ اسی کا شرعی حاکم مانا جائے گا، اسی کی تابع داری میں وہ رہے گا۔ یہ جو ہے امت کا اس پر اجماع ہو گیا ہے، اور ایسا کہیں کچھ نہیں ہے کہ ایک ہی حاکم کا ہونا ضروری ہے سارے مسلمانوں کا۔ یہ ایک خوارج کی سوچ ہے، ورنہ حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے، جس کے اندر واضح طور پر آیا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ بہت سارے خلفاء ہو جائیں گے۔ خلفاء کا متعدد ہونا اور کئی ایک کا ہونا، یہ تو حدیثوں سے ثابت ہے۔ اور یہ جو خوارج یہ بات کہتے ہیں کہ ایک خلیفہ کا ہونا ایسا اور ویسا،
یہ صرف انہی کی سوچ ہے۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا، تاکہ حکام سے جڑ کر کے جو شرعی احکامات کیے جاتے ہیں ان سب کا خاتمہ ہو جائے، اور یہ سارے جو حکمران پائے جاتے ہیں، چونکہ ایک ہے ہی نہیں اس لیے ان کے یہاں سارے دیگر جتنے بھی حکمران ہیں سب غیر شرعی ہو گئے، تو یہ جس بھی زمین پر یہ اپنی حکومت جو ہے قتل خوریزی کر کے قائم کر دیتے ہیں تو اس کو یہ اپنا امیر اور حاکم شرعی مان لیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ باقی سب جو ہیں وہ طاغوت ہیں، مرتد ہیں، غیر شرعی حاکم نہیں ہیں، ایسے ہیں، ظالم ہیں، ویسے ہیں، دنیا بھر کے فتوے ان پر لگا دیتے ہیں۔ اور اس لیے کہ ان کو انفرادی طور پر اور تنظیمی اور جماعتی پیمانے پر گروپ کی شکل میں، گروہ کی شکل میں ان کو اپنا فتنہ اور فساد پھیلانا ہوتا ہے جہاد کے نام پہ۔ ظاہر سی بات ہے شرعی جہاد جو ہے وہ حاکم کی سربراہی میں ہونا چاہیے، تو پھر یہ اپنا فتنہ اور فساد کیسے مچا پائیں گے جہاد کے نام پہ، اور اعلان کریں گے چلو جو ہے فلاں حاکم سے جہاد کرنا ہے، فلاں جگہ جہاد کرنا ہے، کبھی تو اعلان کریں گے امریکہ سے جہاد کرنا ہے اور فساد مچائیں گے مسلم ملکوں میں، جہاں اعلان کریں گے کہ اسرائیل سے جہاد کرنا ہے اور فساد مچائیں گے مسلم ملکوں میں، مسلم شہروں کو، مسلم ملکوں کو تباہ کریں گے اور کروائیں گے۔ جی ہاں، اور جو کافر ممالک ہیں ان کا بال بیکا بھی نہیں کر پائیں گے۔ کہاں تباہی مچائیں گے؟ مسلم ملکوں میں۔ کہاں فساد مچائیں گے؟ مسلم ملکوں میں۔ در بدر کون ہوگا؟ مسلمان ہوں گے۔ گھر کس کا تباہ ہوگا؟ مسلمان ہوں گے۔ اجاڑے کون جائیں گے؟ مسلمان جائیں گے۔ یہی ان کے جو ہے جہاد کی اصلیت ہے، تو ان کو اپنا فتنہ و فساد مچانا ہوتا ہے، اس لیے ان کے سامنے سب سے بڑی یہ رکاوٹ ہے کہ حاکم کی سربراہی میں، اور اس کا یہ مذاق بھی اڑاتے ہیں، حالانکہ یہ جو ہے شرعی جہاد کے لیے بہت ہی بنیادی شرط ہے، شرعی حاکم کی سربراہی میں۔ اس پر یہ سب سے پہلا یہی اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا تو ایک خلیفہ ہونا چاہیے، خلیفۃ المسلمین ہے کہاں اس وقت؟ کس کی سربراہی میں ہوگا؟ ایسا اور ویسا۔ پہلے تو ایک خلیفہ متحد تو کرو، کسی ایک خلیفہ کے تحت ایسا اور ویسا، حالانکہ ایسی کوئی شرط نہیں ہے جیسا کہ میں نے بتایا، اور اس پر امت کا اجماع باقاعدہ، یہ خلیفہ کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ جب مسلمان جس وقت شروع میں حکومت کر رہے تھے اس وقت امکانیہ تھا، اور مطلب ایک خلیفہ کے ماتحت لوگ تھے ان کی سربراہی میں، اور اس وقت رقبہ کم تھا، جس طریقے سے بڑھتا گیا تو لوگ جو جگہ جگہ اپنا استقلال اور آزادی حاصل کرتے گئے، اور بغاوت بھی کر کے کچھ لوگوں نے حکومت بنا لی، جیسا کہ بتایا گیا عباسی دور کے بعد سے یہ چیز شروع ہو گئی ہے، اور اسی وقت جو ہے یعنی 132 ہجری ہی کے اندر امت کا اجماع ہو گیا۔ یہ ساری چیزیں آپ فقہ کی کتابوں میں آپ کو ملے گی، تفصیل سے باقاعدہ ملے گی، دلائل کے ساتھ لوگوں نے اس پر بحث کیا اور لمبی چوڑی بحثیں کی ہیں۔ تو وہ ساری چیزیں علماء امت نے جو اس پر بات کی ہے، اور جو ان کا فیصلہ ہے اور ان کی جو رائے ہے، اور یہ رائے کیوں اپنائی گئی؟ بھائی مسلمانوں کی بھلائی کے لیے، تاکہ جو ہے جہاں بھی جو حاکم جو ہے اپنی آزادی کا اعلان کر دیا اور وہاں پر حکومت کر رہا ہے، تاکہ مسلمان جو ہے سکون سے رہے، امن و امان سے رہیں، اس کی فرما برداری اور تابعداری قبول کر کے، وہاں پر فتنہ اور فساد نہ ہو۔ اور آج جو ہے وہی صورتحال ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ صورتحال چلتی رہے گی جب تک کہ وہ جو آخری صورت حدیث کے اندر ہے کہ ثم تکون الخلافت علی منہاج النبوہ، پھر آخر میں جو خلافت آئے گی وہ منہاج نبوت پر ہوگی، منہج نبوی کے طریقے پر ہوگی، خلافت وہ آئے گی، اور وہ جو ہے صورت جو پیدا ہوگی
وہ امام مہدی کے زمانے میں ہوگی۔ اس سے پہلے کیا رہے گا؟ اس سے پہلے حدیثوں کے اندر جو بات آتی ہے وہ ملوکیت کا ذکر ہے، بادشاہت کا ذکر ہے، یعنی شورائی خلافت جسے کہتے ہیں اس کا ذکر نہیں ہے۔ نبوت ہے پہلا، پھر اس کے بعد شورائی خلافت کا ذکر ہے، اس کے بعد تیسرا جو ہے وہ ملوکیت کا ذکر ہے۔ اچھا، ملوکیت کے تعلق سے حدیثوں کے اندر جو بات آئی ہے جو کہ تیسرا مرحلہ ہے، اس میں ہے کہ کچھ ملوکیت رحمت والی ہوگی اور کچھ ملوکیت جو ہے جبر و ظلم والی ہوگی۔ تو یہ جو تیسرا مرحلہ ہے ملوکیت کا، جو کہ کبھی جو ہے کہیں پر جبر و ظلم والی ہوگی اور کہیں پر یا کبھی رحمت والی ہوگی، یہ جو ہے مرحلہ جو چل رہا ہے ابھی۔ آخری جو چوتھا مرحلہ ہوگا احادیث کے مطابق، کئی حدیث ہیں جن کا خلاصہ یہی ہے، جو 4 مرحلے جس میں بتائے گئے ہیں قیامت تک۔ پھر اس کے بعد ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ جس چاہے گا تو خلافہ علی منہاج النبوہ لائے گا۔ یہ سب اللہ کے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ چاہے گا نبوت دے گا، اور جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا باقی رہے گی، پھر اس کے بعد نبوت ختم ہو جائے گی جب اللہ چاہے گا۔ اچھا، آپ دیکھیں اس حدیث کے اندر سب اللہ کی مرضی اور اس کی مشیت پر منحصر ہے کہ اللہ چاہے گا تو جب تک نبوت رہے گی، پھر اس کے بعد ختم ہو جائے گی، پھر اس کے بعد اللہ چاہے گا تو خلافت آئے گی علی منہاج النبوہ، پھر اللہ جب تک چاہے گا وہ رہے گی، پھر ختم ہو جائے گی، پھر اس کے بعد ملوکیت آئے گی، اللہ جب تک چاہے گا رہے گی، ختم ہو جائے گی۔ اور اس ملوکیت کے تعلق سے جیسا بتایا 2 طرح کی حدیثیں ہیں، 2 شکل اس کی بتائی گئی ہے کہ کچھ ملوکیت رحمت والی ہوگی اور کچھ جو ہے جبر و ظلم والی ہوگی۔ یہاں بھی جو ہے جو خوارج وقت ہیں وہ بھی ڈنڈی مارتے ہیں، وہ ساری جو ہے ملوکیت کو کاٹ کھانے والی بتاتے ہیں اور اس کو حضرت معاویہ ہی کے دور سے شروع کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ جی ہاں، جبکہ اگر محققین علماء کے اقوال کی روشنی میں اور جو تحقیق والی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو خلافت ہے وہ گرچہ منہاج النبوہ نہیں ہوگی، لیکن خلافت کا جو دور ہے وہ 12 خلفاء تک رہے گا، اور یہ بنو امیہ کے جو ہے نصف سے زیادہ زمانہ اس میں شامل ہے خلفاء کا دور۔ یہ صحیح مسلم اور بخاری کے اندر باقاعدہ ہے کہ ہماری امت جو ہے یہ امت محمدیہ، یہ دین اسلام غالب رہے گا جب تک قریش کے 12 خلفاء رہیں گے، 12 خلفاء تک، 12 خلیفتاً۔ یہ 12 خلفاء والا ذکر جو ہے کوئی نہیں کرتا، یہ خوارج تو بالکل نہیں کرتے ہیں 12 خلفاء والا ذکر۔ جی ہاں، بھئی 4 خلفاء کے بعد جو ہے یہ 8 خلفاء کون ہیں؟ علامہ ابن تیمیہ نے کن کا نام لیا ہے؟ علامہ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں کن کا نام گنایا ہے؟ علامہ ذہبی نے سیر اعلام النبلاء کے اندر اور اپنی جو تاریخ ہے تاریخ الذہبی اس کے اندر کس کا نام گنایا ہے؟ تاریخ طبری میں کن کا نام ہے؟ یہ 12 خلفاء کے نام جا کر کے دیکھیے تو پتہ چلے گا۔ بنی امیہ جن پر یہ لوگ طعن و تشنیع کرتے ہیں، جنہوں نے اسلام کے جھنڈے کو پوری دنیا میں لہرایا، توحید کا علم جنہوں نے بلند کیا، جن کے زمانے میں فتوحات حاصل ہوئیں، چین سے لے کر کے اندلس تک پورا افریقہ جنہوں نے فتح کیا، اور جو بلاد سندھ تک آئے، ان پر یہ انگلی اٹھاتے ہیں جو صرف لعن طعن اور گالی گلوچ کے علاوہ کچھ نہیں جانتے ہیں، جن کے نصیب میں صرف لعن طعن کرنا لکھا ہوا ہے، جھوٹ بولنا، پروپیگنڈا کرنا اور گالی گلوچ دینا جن کے یہاں لکھا ہوا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں یہ جانتے۔ یہ بنو امیہ پہ انگلی اٹھاتے ہیں، ان پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، جو ہمیشہ اسلام کا جھنڈا لے کر کے پھرتے تھے۔ ان کے سامنے کتاب و سنت کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں تھی، وہ جہاں جاتے تھے اسلامی تہذیب اور عربی کلچر لے کر کے جاتے تھے، کتاب و سنت کو نافذ کرتے تھے۔ آپ دیکھیے جہاں بھی گئے وہ سب کو عربیہ دیے، عربی کلچر بنا دیے،
پورا افریقہ جہاں جہاں گئے یہ سب کیسے عربی بولنے لگے، عربی تہذیب میں کیسے ڈھل گئے. سوڈان اور مصر اور لیبیا سے لے کے جزائر ٹیونس تک یہ سب کہاں سے پورا عرب ہو گئے. اندلس میں گئے 800 سال تک وہ پورا اندلس عربی ہو گیا. جی ہاں، یہ ہے بنو امیہ. یہ جہاں گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تہذیب اور ان کی زبان اور ان کا لایا ہوا دین اصلی صورت میں، اس کو انہوں نے وہاں نافذ کر دیا. یہ بنو امیہ ہے. ان پر آج کے 21ویں صدی کے جو ہے 2 کوڑی کے مولوی ان پر جو ہے انگلی اٹھاتے ہیں، جن کا کوئی شمار نہیں ان کے سامنے. تو میں کہہ رہا تھا یہ 12 خلفاء ہیں. تو خلافت کے بعد جو حدیث ہے یہ دوسرا مرحلہ ہے خلافت کا، اور یہ بنو امیہ کے قریب قریب آخری دور تک رہا ہے یہ زمانہ. پھر اس کے بعد ہے کہ ملوکیت کا دور شروع ہوگا، اور یہ 2 شکل میں رہے گی، اور یہ کافی لمبا وقفہ رہے گا. کچھ ملوکیت اور بادشاہت ہوگی جس کے اندر ظلم ہوگا، اور کچھ بادشاہت ہوگی جس کے اندر رحمت ہوگی. اب جب ظلم ہوگا اس وقت کے بارے میں صحابہ کرام کے سوالات جب آئے اللہ کے رسول کے سامنے کہ ہم اس وقت کیا کریں گے، تو اللہ کے رسول نے اس وقت بتایا کہ صبر سے کام لینا. اور یہ چیز پوری تفصیل سے صحیح مسلم کے اندر کتاب الامارہ میں لکھا ہوا ہے. جاؤ پڑھو کتاب الامارہ. ابو داؤد کے اندر جاؤ پڑھو کتاب الجہاد. تفصیل سے یہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گی. پھر اس کے بعد جو ہے چوتھا مرحلہ جو ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ اللہ جب تک چاہے گا ملوکیت کا دور رہے گا، اور جب چاہے گا جب ختم ہو جائے گا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ چاہے گا تو آخر میں خلافہ اعلیٰ منہاج النبوہ آئے گا. آپ دیکھیں یہاں پر حدیث کے اندر اللہ چاہے گا تو آئے گا، اللہ چاہے گا تو جائے گا. مطلب یہ ہے کہ یہ حکومت اور اقتدار جو ہے یہ اللہ کی مرضی ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے. یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کسی کو مکلف نہیں بناتا ہے کہ جاؤ حکومت قائم کرو. انسان کو جو مکلف بنایا گیا ہے وہ دین کے لیے مکلف بنایا گیا ہے، دین کی پابندی کرنے کے لیے، دین پر عمل کرنے کے لیے، اور اس کی دعوت دینے کے لیے، اس کی تبلیغ کرنے کے لیے. یہ جو ہے مکلف بنایا گیا ہے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تبلیغ دین پر عمل کرنا خود، اور اس کی تبلیغ کرنا. الی الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق. تو یہ ہے اصل. ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. تو یہ جو میں بتا رہا تھا کہ بہت ہی اہم شرط ہے کہ مسلم حاکم کی سربراہی میں ہو. کہہ رہے کہ ایسی کوئی شرط نہیں ہے کہ وہ حاکم عام ہو، یعنی دنیا کے اندر بسنے والے تمام مسلمانوں کا واحد ایک خلیفہ ہو. ایسی کوئی شرط نہیں ہے، بلکہ اگر کسی بھی علاقے، خطے یا کسی ملک کا حاکم ہے تو اس کے پیچھے بھی اور اس کی سربراہی میں بھی جہاد کرنا صحیح ہوگا. بس اہم یہ ہے کہ کسی ملک کے حاکم کی طرف سے جہاد کا اعلان ہو، اور ملکی پیمانے میں اس کی تیاری ہو، اور پھر اسی کی سربراہی میں یہ کام ہو. آگے کہہ رہے ہیں کہ اس کے بغیر نہ تو کوئی جہاد درست ہے، اور اس کے بغیر نہ ہی کوئی کامیابی حاصل ہو سکتی ہے. انفرادی طور پر گروپ کی شکل میں کیا ہوتا ہے، مارے جاتے ہیں، مسلمانوں کی بدنامی ہوتی ہے، اور پھر چلاتے ہیں، یعنی اپنا جا کر کے لکڑی کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد چلاتے ہیں کہ کوئی مدد نہیں کر رہا ہے، ایسا ہے ویسا ہے. وہی کہا کہ جب تک کسی مسلم حاکم کی قیادت اور سربراہی میں جب تک یہ کام نہیں ہوگا کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی ہے، اور نہ ہی دشمن کو مغلوب کیا جا سکتا ہے. آگے یہ بتا رہے اس کی علت بتا رہے. یہ شیخ سعادت ذاتری یہ فلسطین کے ہیں، اس کتاب کو لکھنے والے.
کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ دشمن جب دیکھے گا کہ اس کے سامنے کوئی فرد لڑنے کے لیے کھڑا ہے، کوئی فرد ہے یا کوئی ایک گروپ ہے، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، نہ تو اس کے ساتھ کوئی لشکر ہے نہ کوئی بڑی تیاری ہے، تو یہ دیکھ کر یقیناً دشمن اسے ہلکا میں لے گا، اسے ہلکا سمجھے گا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان کے درمیان اپنے ایجنٹ چھوڑ دے اور انہیں بری طرح شکست دے دے، جیسا کہ اس وقت ہمارے فلسطین کا حال ہے۔ جی ہاں، کیا کہہ رہے ہیں؟ جیسا کہ اس وقت ہمارے فلسطین کا حال، کہ کیسے جو ہے چھوٹے چھوٹے گروپ جہاد اور آزادی کے نام پر فلسطین کے ساتھ جو ہے تباہی اور بربادی کا کھیل کھیل رہے ہیں۔ ایک دو وہاں تنظیم نہیں ہے، آپ کو 50 تنظیمیں مل جائیں گی جو آزادی کے نام پہ، جہاد کے نام پر امت کو بیوقوف بنا رہے ہیں اور فلسطینیوں کو برباد کر رہے ہیں۔ کوئی جو ہے ان کے پاس سیاسی پلان نہیں اور سیاسی اتحاد نہیں، اور ان کی جو ہے پریشانی کا یہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر ایک نہیں 50 جو ہے تنظیمیں ہیں، جماعتیں ہیں، گروپ ہیں، اور دشمنان اسلام جو ہے ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ کئی گروپوں کا ساتھ ایران دیتا ہے، کئی گروپوں کا ساتھ جو ہے اسرائیل دیتا ہے، کئی گروپوں کا ساتھ یورپ والے دیتے ہیں، اور کئی گروپوں کا ساتھ امریکہ دیتا ہے۔ جی ہاں، اور وہاں پر ان کو پالتے پوستے ہیں تاکہ ان کی وجہ سے جو ہے سیاسی طور پر وہ لوگ اکٹھا نہ ہو سکیں، متحد نہ ہو سکیں۔ آگے کہتے ہیں کہ دراصل جو مسلمانوں کا حاکم وقت ہوتا ہے وہ اپنی فوج اور طاقت کے ذریعے مجاہدین کی حمایت کرتا ہے، وہ ان کے لیے بچاؤ کا ڈھال ہوتا ہے، وہ جو ہے سامان رسد ان کو فراہم کرتا ہے، اور جو بھی ضرورتیں ہوتی ہیں اس فوج کے لیے وہ حاکم کرتا ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر آیا ہے کہ کیسے جو ہے ایک جو حاکم ہوتا ہے وہ اپنی فوج کے لیے ڈھال کے طور پر ہوتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الامام جنۃ یقاتل من ورائہ ویتقى بہ فإن امر بتقوى اللہ وعدل فإن له بذلك اجرا وإن امر بغیرہ فإن علیہ وزرا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ امام یعنی جو حاکم ہوتا ہے وہ ایک ڈھال ہے جس کے زیر سایہ لڑا جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے جان بچائی جاتی ہے، لہٰذا اگر وہ اللہ سے تقوی کا حکم دے اور انصاف سے کام لے تو اسے اس کا اجر ملے گا، اور اگر وہ اس کے علاوہ حکم دے یعنی وہ انصاف کا حکم نہ دے، تقوی کا حکم نہ دے، تو اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ یعنی اگر وہ حاکم غلط کرے گا تو اس کو وبال ملے گا، اس کے ساتھ برا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو برا انجام دے گا، اور اگر اچھا کام کرے گا تو اس کو اس کا اجر ملے گا۔ حدیث کے اندر جو ہے اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ اگر جو ہے حاکم وقت متقی پرہیزگار نہ ہو تو پھر جو ہے اسی کے خلاف بغاوت کر دو، دشمنوں سے لڑنے کے بجائے اس کی سربراہی میں دشمنوں سے لڑنے کے بجائے اسی کے خلاف بغاوت کر دو اور اپنے ملک میں خون خرابہ شروع کر دو۔ ایسا کچھ نہیں، بلکہ گرچہ وہ غلط ہوگا، گناہ کرے گا، تو بھی اسی کے ساتھ لڑنا ہے، اسی کی سربراہی میں۔ ہاں وہ غلط کرے گا تو اللہ کے رسول نے بتایا وہ غلطی کی سزا اپنا خود پائے گا، اپنا بھگتے گا۔ جیسے کوئی لڑنے والا اگر غلط کرتا ہے تو بھی اس کو اس کی سزا ملے گی، ویسے اس کا بھی حکم ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کے تعلق سے کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو یہ بات کہی گئی ہے کہ حاکم جو ڈھال ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بچاؤ کا ذریعہ ہے، کیونکہ دشمنوں کی تکلیف سے، ان کی ایذا سے مسلمانوں کو وہی بچاتا ہے، لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنے سے وہی روکتا ہے، اسلام کے قلعے کی حفاظت وہی کرتا ہے، اسی لیے لوگ اس سے ڈرتے ہیں اور اس کی طاقت سے خوف کھاتے ہیں۔ اور یہ حدیث کے الفاظ کہ جو اسی کی ماتحتی میں لڑائی کی جاتی ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس کے ساتھ مل کر قتال کیا جاتا ہے، کافروں سے، باغیوں سے، فسادیوں سے، خارجیوں سے۔
سب سے جو ہے اسی کی سربراہی میں لڑائی کی جاتی ہے، یہ مراد ہے۔ خوارج سے اور مطلق طور پر ہر قسم کے ظلم و زیادتی کرنے والوں سے۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جہاد کا معاملہ حاکم وقت کے سپرد ہے، وہی اس کے بارے میں فیصلہ لے گا، اور جب وہ فیصلہ لے لے تو رعایا کے اوپر واجب ہے کہ وہ اس کی اطاعت کرے۔ شیخ سعد زاتری کہتے ہیں کہ حاکم کے اندر ایسی کوئی شرط نہیں کہ وہ عادل ہو۔ عادل کا ہونا یہ جو شرط ہے یہ حدیث روایت کرنے والے کے اوپر، حاکم وقت کے لیے ایسی کوئی شرط نہیں ہے، کیونکہ جہاد ہر حاکم کے پیچھے جائز ہے، خواہ وہ نیک ہو یا بد ہو، عادل ہو یا ظالم ہو۔ کیونکہ ایک حدیث کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس دین کی مدد کرتا ہے ایک فاجر آدمی کے ذریعے بھی۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں آیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل انتم تارکون لی امرائی لکم صفوت امرکم وعلیہم قدرا، کیا تم لوگ چاہتے ہو کہ میرے امیروں کو چھوڑ دو کہ وہ جو اچھا کام کرے اس سے تم نفع اٹھاؤ اور بری بات ان پر ڈال دیا کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہ سنن نبی داؤد کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ ہمارے حاکموں کو، ہمارے امیروں کو ہمارے لیے چھوڑ دو، مطلب یہ ہے کہ ان کو برا بھلا نہ کہو، وہ خواہ اچھے ہوں یا برے ہوں، ان پر انگلی مت اٹھاؤ، انہیں نصیحت کرو لیکن ان پر طعن و تشنیع نہ کرو، ان کے خلاف بغاوت نہ کرو، ایسا ویسا۔ ہاں وہ اچھا کام کرے تو ان کا اس میں ساتھ دو، اور اگر اس کا ساتھ دو اور اس سے فائدہ اٹھاؤ، اور اگر وہ غلط کام کرے تو پھر ان کے اوپر ڈال دیا کرو، یعنی ان سے جو ہے اللہ تعالیٰ ان کا حساب لے گا۔ کہتے ہیں کہ بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح کر دیا کہ حاکم وقت کبھی انصاف پسند بھی ہوگا جو تقوی کا حکم دے گا، اور کبھی انصاف پسند نہیں بھی ہوگا، اس کی وجہ سے تم ایسا نہ کرنا کہ اس کے پیچھے جہاد کرنا چھوڑ دینا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام ڈال ہے، اس کی قیادت میں قتال کیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے بچا جاتا ہے، یعنی اسے ڈھال بنایا جاتا ہے۔ اگر وہ اللہ کے تقوی کا حکم دیتا ہے اور انصاف سے کام لیتا ہے تو اسے اجر ملتا ہے، اور اگر اس کے علاوہ دوسری راہ اپناتا ہے تو اس پر اسے گناہ ملتا ہے، اسے گناہ ملتا ہے۔ یہاں پر یہ نہیں کہا گیا ہے کہ اس کا پھر ساتھ چھوڑ دو، اس کا حکم نہیں دیا گیا، اس کے ساتھ بھی جو ہے لڑائی کی جائے گی۔ اب اگر وہ غلط کرتا ہے تو اس کا وہ گناہ پائے گا۔ امام جساس رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ خلفائے اربع کے بعد بھی تمام حکام کے ساتھ جہاد میں نکلتے تھے، یعنی جو خلفائے راشدین ہیں، خلفائے اربع وغیرہ، ان کے علاوہ بھی دوسروں کے ساتھ، اس کے بعد بھی جو لوگ آئے، حکام آئے، ان سب کی قیادت اور سربراہی میں جہاد میں نکلتے تھے، حج کے لیے نکلتے تھے، ان کی قیادت میں، ان کی سربراہی میں، اور یہ صحابہ کی بات ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ حکام خواہ اچھے ہوں یا برے ہوں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے یزید بن معاویہ کے ساتھ جہاد کیا ہے، بلکہ حضرت حسین اور حسن وغیرہ نے بھی یزید بن معاویہ کے ساتھ جہاد کیا ہے، حج پر گئے ہیں۔ یزید بن معاویہ کے پیچھے یہ سارے لوگ، عبداللہ بن عمر، ابو سعید خدری، حسن و حسین رضی اللہ عنہما اور دیگر صحابہ نماز پڑھتے تھے۔ چنانچہ اگر حاکم فاسق اور فاجری کیوں نہ ہو، اگر وہ جہاد کے لیے نکلتا ہے تو اس کے ساتھ جہاد پر نکلا جائے گا، جیسے کہ اگر ہم کسی فاسق و فاجر اور برے انسان کو دیکھیں کہ وہ بھلائی کا حکم دے رہا ہے اور برائی سے روک رہا ہے تو ہمارے اوپر اس کی مدد کرنا واجب ہے۔ اسی طرح سے جہاد کا معاملہ بھی ہے، کیونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے میں یہ بھی داخل ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کے تعلق سے یہ شرط نہیں لگائی ہے کہ عادل اور انصاف پسند حاکم کے ساتھ ہی جہاد کرنا واجب ہے۔ یہ امام جساس نے اپنی کتاب احکام القرآن کے اندر لکھا ہے۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ مزید کہتے ہیں کہ اگر فاسق و فاجر حاکم کے ساتھ جہاد کرنا چھوڑ دیا جائے
تو اس سے جہاد کا خاتمہ لازم آئے گا، اور پھر کفار کا مسلمانوں پر غالب ہونا اور انہیں مٹانا لازم آئے گا۔ اس طرح کلمہ کفر کا غلبہ ہوگا اور اللہ کی سرزمین میں شر و فساد کا دورہ ہوگا۔ اسی لیے حاکم وقت اگر برائیوں میں معروف ہو، جیسے کہ شراب پینا، خیانت کرنا، ظلم کرنا، کہتے ہیں تب بھی جو اس کے ساتھ جہاد کیا جائے گا اور اس کی برائیوں کو اس کے اوپر چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ جو ابن قدامہ نے المغنی کے اندر لکھا۔ آگے کہتے ہیں یعنی شیخ سعد الزاتری حفظہ اللہ، اس و جہاد جماعت کی موجودگی میں نصرت الہی کا ذریعہ ہے، جبکہ اختلاف و انتشار اور گروپ بندی اور بغیر رہنما کے جہاد کرنے کی صورت میں ہلاکت اور تباہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ امام قرطبی اپنی تفسیر میں کہتے ہیں کہ سب سے نکلنا جائز نہیں ہے، مگر ایسی ضرورت کی بنیاد پر جو انسان کو لاحق ہوتی ہے، یا ایسے پیغام کی وجہ سے جو امام بھیجتا ہے، یا ایسی منفعت میں جو خاص مقام میں ظاہر ہوتی ہے۔ اس کے بعد شیخ سعد الزاتری حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ اسلام نے جس طرح جہاد کے لیے اس طرح کے اصول اور ضوابط طے کیے ہیں، ایسے منضبط اور شرعی جہاد سے ان حزبیوں اور خوارج وقت کے جہاد کا کیا تعلق ہے، جو بلا شرائط اور بغیر اصول و ضوابط اور بغیر کسی سربراہی میں انجام پاتا ہے۔ ان کے پاس نہ تو کوئی متحدہ طاقت ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے وہ قتال کرے، اور نہ ہی ان کی کوئی متحدہ جماعت ہوتی ہے، بس یہ اپنی خواہشات اور نفس پرستی کے پیرو ہوتے ہیں اور شہوات میں ڈوبے ہوتے ہیں۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مجاہد کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ امیر کی اجازت کے بغیر فوج سے باہر جائے، حتیٰ کہ اس کی اجازت کے بغیر وہ کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ وإذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، یعنی بغیر اجازت کے نہیں جا سکتے ہیں۔ اور اس لیے کہ حاکم وقت دشمن کی حالت، اس کے مقاصد، اس کے ارادوں، اس کے ٹھہرنے کی جگہوں، اس کے قریب یا دور ہونے اور اس کے دیگر احوال سے دوسروں کے مقابلے زیادہ واقف ہوتا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی حاکم وقت کی اجازت کے بغیر لڑائی کے لیے نکل کھڑا ہو تو اس بات سے مامون نہیں ہو سکتا کہ راستے میں دشمن کہیں گھات میں بیٹھا ہو اور اچانک اس پر حملہ کر کے اسے قتل کر دے۔ اس لیے انفرادی طور پر مسلمانوں کے لیے بالکل جائز نہیں ہے کہ وہ دشمنوں سے جہاد کے لیے نکلے، بلکہ ایک جھنڈے کا ہونا ضروری ہے جس کے تحت پوری فوج ہو، رعایا کا ہونا ضروری ہے جو اس فوج کی تائید اور مدد کرے، ایک حاکم کا ہونا ضروری ہے جو اس فوج کی سربراہی کرے اور ان کی ہر ضرورت پوری کرے اور ان کے ساتھ رہے یا اپنا کوئی نائب بھیجے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو بنو اسرائیل کی ایک جماعت تھی، انہوں نے اپنے پیغمبر سے مطالبہ کیا کہ ہمارا کوئی جنرل سپہ سالار بھیج دو بادشاہ کی شکل میں، ہم اس کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے۔ بادشاہ ہو اور اس کی قیادت میں، اس کی سربراہی میں وہ ہمارا جنرل ہو، ہمارا جو سپہ سالار بنے، تاکہ ہم جو اس کی سربراہی میں جہاد کریں۔ یعنی وہ انفرادی طور پر خود ہی جو ہے دشمنوں سے جنگ کے لیے نہیں نکل پڑے، بلکہ انہوں نے اپنے نبی سے مطالبہ کیا کہ انہیں ایک سپہ سالار، قائد اور حاکم دے دیا جائے جو ان کی سربراہی کرے، ان کی قیادت کرے اور قتال کرنے پر انہیں ابھارے اور معرکے کی سرپرستی کرے، اور اسی لیے انہیں کامیابی نصیب ہوئی۔ کہتے ہیں کہ چنانچہ آج کل جسے انفرادی جہاد کہا جاتا ہے کہ ہر کوئی بغیر کسی اجازت کے گھر سے نکل پڑتا ہے اور جہاد کے نام پر بنی تنظیموں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اسلام کے اندر اس کی کوئی بنیاد نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ 21ویں صدی کی پیداوار ہے، یہ فکر ہے۔ جو تنہا جہاد کے لیے نکل پڑتا ہے وہ اصلاح سے زیادہ فساد برپا کرتا ہے، یعنی انفرادی طور مطلب جا کر کے اس طرح کی تنظیموں اور فسادی جماعتوں میں شامل ہو جاتا ہے، وہ اصلاح سے زیادہ فساد برپا کرتا ہے۔ مسلمانوں کی جماعت سے نکل کر تنہا جانا یہ اس کے لیے ہلاکت خیز ہے، فتنے میں مبتلا کرنے والا، ضلالت اور گمراہی کی راہ پر لگانے والا ہے۔
جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جماعت رحمت ہے، اختلاف میں عذاب ہے۔ اور یہ حدیث بالکل صحیح نہیں ہے کہ جو ہے اختلاف میں رحمت ہے، بلکہ جو صحیح حدیث ہے وہ یہ ہے کہ جماعت میں رحمت ہے، اختلاف میں عذاب ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے مسند احمد کی، کیونکہ تقلیدی جو ہے حدیث بیان کرتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ اختلاف میں رحمت ہے، تو وہ حدیث بالکل صحیح نہیں ہے، اختلاف امتی رحمہ کے نام سے۔ اسی طرح مزید ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا ہے ثلاث لا یغل علیہن قلب مومن، اس کا مطلب یہ ہے کہ تین باتیں ایسی ہیں جن میں کسی مومن کا دل خیانت نہیں کرتا، ایک اللہ کے لیے عمل خالص کرنے میں، اور دوسرے مسلمان حکمرانوں کی خیر خواہی کرنے میں، اور تیسرے مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ ملے رہنے میں، اس لیے کہ ان کی دعا انہیں چاروں طرف سے گھیرے رہتی ہے، یعنی شیطان کا مکر جماعت پر نہیں چلتا، اور جو جماعت سے الگ رہتا ہے شیطان اسے اچک لیتا ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ بلکہ اسلامی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ جہاد کے باب میں اس طرح کا منہج سچے مسلمانوں نے کبھی نہیں اپنایا، جائے کہ اس پر علماء مسلمین کی موافقت ہو، چنانچہ اس طرح کے منہج اور طریقے پہ عمل کرتے ہوئے آئے ہیں انہیں کبھی کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے، بلکہ وہ ہمیشہ ناکامی اور خسارے میں رہے۔ شیخ احمد زورق اپنے بعض ساتھیوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی جماعت اور ان کے حاکم اعلیٰ سے اجازت کے بغیر اگر کوئی جہاد کے لیے نکلتا ہے تو یہ فتنے کا زینہ ہے، ایسا بہت کم ہوا ہے کہ کوئی اس طریقے پر عمل کرے اور وہ کامیاب ہو جائے۔ اور جہاں تک ان لوگوں کا ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے استدلال کرنے کا تعلق ہے تو اس پر جو ہے انشاءاللہ تفصیلی رد آئے گا۔ اصل میں ایک واقعہ ہے، ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکہ میں رہتے تھے، اور صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ ہو گیا تو اس کے بعد وہ وہاں سے مکہ والوں سے چھوٹ کر کے آئے، اسلام قبول انہوں نے کر لیا، تو مدینہ آئے تو مدینہ میں جو ہے ان کو روک دیا گیا کہ نہیں جو ہے ہمارا معاہدہ ہو گیا، اور معاہدے میں یہ شرط ہے کہ مکہ سے اگر کوئی مدینہ آئے گا تو اسے واپس کر دیا جائے گا۔ تو ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے چلے گئے ساحل سمندر پہ چلے گئے، اور وہاں پر انہوں نے اپنی ایک جماعت بنا لی، اور جو بھی قافلہ ملک شام آتا جاتا مکہ والوں کا تو کیا کرتے تھے، اس پر حملہ کرتے تھے، سب خون مارتے تھے، اور جو ہے ان کو پریشان کیا۔ تو پھر مکہ والے خود آئے مدینہ جو ہے کہ یہ شرط ختم کر دیجئے، ہم لوگ پریشان ہیں۔ تو وہ شرط جب ختم ہو گئی تو پھر وہ لوگ آگے مدینہ۔ بہرحال وہ تفصیلی واقعہ ہے۔ تو یہ لوگ جو خوارج ہیں وہ اس واقعے سے استدلال کرتے ہیں کہ بھائی دیکھیے حکومت تو مدینہ کے اندر تھی، لیکن ایک گروپ کی شکل میں وہ اپنا کام کر رہے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں ان کو غلط کہا۔ تو اس کو جو استدلال کرتے ہیں، میں نے ایک بات بتائی، یہ ذہن میں رکھنا کہ جو بدعتی ہوتے ہیں چاہے خارجی ہو یا کوئی بھی ہو، ان کے پاس یا تو دلیل صحیح نہیں ہوتی ہے، اور اگر دلیل صحیح ہے تو پھر ان کا استدلال صحیح نہیں ہوتا ہے۔ انشاءاللہ جو ہے اس واقعے پر رد اگلے دروس میں آئے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔